اللہ گواہ ہے، ہم نے اگر کسی کو یہ کہا ہو کہ جاؤ اور وہاں پہ گولی چلاؤ اور بندے مار دو، اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم کلمہ نصیب نہ کرے۔ معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ انکروچمنٹ کے خلاف جو ہے وہ ایکشن کے لیے پولیس گئی، انہوں نے پولیس کو آگے سے مارا۔ اب یونیفارم کی ایک سائیکی ہوتی ہے، یہ اس طرح کا واقعہ ایک بہاولپور میں بھی ہوا تھا، اور وہ پھر خیر اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوا کیونکہ وہ لاہور کا واقعہ نہیں تھا۔ تو یہ یونیفارم کی ایک سائیکی ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اچھا ہمارے بندوں کو مارا ہے، انہوں نے پھر جا کے صبح جو ہے وہاں پہ طاقت کا استعمال کیا اور ایکسیسو یوز آف فورس ہوا، مطلب اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ جو ہے وہ ہلاکتیں ہوئی۔ یہ کیوں کر پاسبل ہے کہ حکومت اگر پولیس کو بھی کہے کہ جی جائیں آپ جا کے پہلے اتھے وہاں پہ 11 بجے جو ہے وہ 1 گھنٹہ وہاں پہ جو ہے وہ پتھراؤ اور یہ وہ کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ جب پورا میڈیا پوری دنیا وہاں پہ پہنچے پھر آپ بندے مارنا شروع کریں۔ میں نے آپ کو فون کیا تھا اس وقت جب ان دا مڈل آف آل دس، مجھے یاد ہے میں کیپٹل ٹی وی میں تھی، تو آپ نے مجھے کہا کہ یہ کورٹ کا آرڈر ہے اس پر عمل درآمد کروا رہے ہیں، تو اس وقت ابھی گولیاں تو نہیں شروع ہوئی تھی، لیکن میری آپ سے بات ہوئی تھی اس وقت، تو وہ ایسے تھا وہاں پہ۔ دیکھیں یہ چیزیں بعد میں دب جاتی ہیں۔ وہاں پہ طاہر القادری صاحب جب وہاں پہ تشریف فرما ہوتے تھے تو یہ اپنے گھر کے چاروں اطراف گلیوں کو بند کر کے بیریئرز لگا دیتے تھے، ان کے بندے وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے، خواتین تک کی جو ہے وہ تلاشی لینے تک جاتے تھے، اور وہاں پہ لوگوں کی بڑی شکایت تھی، اور لوگوں نے باقاعدہ ہائی کورٹ میں پٹیشن کی، اور ہائی کورٹ کا یہ حکم تھا کہ یہ اس قسم کے بیریئر جو ہیں یہ نہیں لگائے جا سکتے، تو وہ پہلے ریموو ہوئے، اس کے بعد انہوں نے دوبارہ لگا لیے۔ جب یہ اب اپنا آئے ہیں وہاں پہ اس مرتبہ، تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک لافل ایکشن تھا کہ وہ جو بیریئرز ہیں ان کو ہٹا دیا جائے، اور وہ بیریئرز ان کے گھر کے قریب نہیں تھے یا ان کی اپنی جگہ پہ نہیں تھے، وہ مختلف گلیوں کے کارنرز پہ تھے۔ جی لافل پھر باربیرک بن گیا۔ لیکن جب وہاں پہ پولیس گئی ہے، وہاں پہ تصادم ہوا ہے، اور اس تصادم کے نتیجے میں ایکسیسو یوز آف فورس، ایکسیسو کیا سر، دے کلڈ، مطلب کہ وہ تو انتہا تھی نا۔ ہاں بڑی ٹریجک ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ آپ کا اس میں نام آتا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں نا، بات اب ذرا چلتے ہیں واپس سیاست پہ، کہ عمران خان صاحب اب آپ جو مرضی ان کو کہیں، جو بھی وہ آپ لوگوں کی جو لفظوں کی جنگ ہے، لڑائی ہے، لیکن ہی از اے پاپولر لیڈر، یہ تو کوئی سر ہے نا، اس میں تو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ نہیں چلے وہ پاپولر لیڈر ہے، اس نے 90,000 ووٹ لیا ہے، میاں نواز شریف یا پی ایم ایل این نے 80,000 لیا ہے، اتنا ہی پاپولر ہے نا، 5-6,000 کے فرق ہے۔ نہیں میں کمپیئر نہیں کر رہی، میں تو اس بات پہ واپس جا رہی ہوں، آپ نے جو خود بھی کہی کہ دیکھیں آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ، اور فوج کی اگر ہم بات کریں، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کہ سسٹم چلتا نہیں ہے، کہ ہر تھوڑی دیر بعد، لیکن اب آپ لوگ حکومت میں ہیں، اور کسی طریقے سے بات چیت کر کے، کیونکہ جب تک چارٹر آف ڈیموکریسی چیپٹر 2 نہیں لکھا جائے گا یہ سلسلہ ایسے ہی چلے گا، کوئی بھی، بلکہ چارٹر آف اکانومی جب تک وہ بھی اکانومی اگر ہم سے نہیں نا سنبھل رہی، یہ آ جائیں یہ بھی نہیں سنبھال سکے۔ نہیں بالکل کسی سے نہیں سنبھلے گی۔ تو یہ بتائیں کہ اب جو پریزیڈنٹ پڑے بیچ میں، وہ بھی آپ نے کہا جی وہ تو اتنا مسکین ہے، ان کی تو نہ ادھر کی نہ ادھر کی، تو پھر آپ کے یعنی آپ مجھے بتائیں کہ صدر کا جو ہوتا ہے ملک کا سب سے بڑا آئینی آفس ہے، ہر بندہ جو صدر سے ملتا ہے تو یہ لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ میں نے، آپ نے، فلاں نے صدر سے ملاقات کی۔ اب صدر ملاقات کرتا ہے ایک پارٹی کے سربراہ سے، آپ دیکھیں ٹی وی پہ خبر کیا چلتی ہے کہ صدر نے عمران خان صاحب سے اپنا جو ہے وہ زمان پارک میں جا کے ملاقات کی، تو پھر اس کی اس مسکینی کے اوپر جو ہے سر، وہ تو جب آپ کے طاہر صاحب تھے وہ نواز شریف صاحب کو ملتے تھے، دیکھیں نا وہ نواز شریف صاحب کو وہ کبھی ملنے نہیں آئے تھے، ہمیشہ میاں نواز شریف صاحب جب وہ صدر بن گئے یہ ان کو ملنے جاتے تھے، وہ تو پرائم منسٹر جب تھے نا، جی اس کے علاوہ بھی وہ رہے نہیں زیادہ دیر۔ اس کے بعد تو بات یہ ہے کہ نہیں، میں تو آپ سے ایک اور سوال کری ہوں کہ
آخر منسٹر گئے، آپ کے جو لاء منسٹر ہیں وہ گئے، اور جو ایاز صادق صاحب ہیں جو بڑے ایک معتبر آپ کی شخصیات میں ہیں اور سیاست میں انوالوڈ ہیں، تو وہ کیا گئے تھے ان کے ساتھ حلوہ پوری کھانے؟ نہیں، وہ بالکل جو گئے تھے اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے اسے فائنینشیل پوزیشن پہ بریفنگ کے لیے بلایا تھا. یہ صدر کا استحقاق ہے، جی وہ بلا سکتا ہے. جی بلایا تھا. اور جو اعظم طارڑ صاحب اور ایاز صادق صاحب گئے تھے، وہ کوئی لیجسلیشن سے متعلقہ ایک ایشو تھا پارلیمنٹ کے اجلاس کا، اس کے لیے گئے تھے. صدر غریب میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو کوئی مشورہ بھی دے سکے کہ آپ ایسے نہیں ایسے. سر چلیں پھر میں آپ کو دیتی ہوں خبر. آپ کو تو پتہ ہے کہ ڈار صاحب نے ان سے سیاست کی بھی بات کی، اور ڈار صاحب نے ان کو یہ بھی بتایا کہ جی آپ جو آرمی چیف کا معاملہ ہے اس میں آپ زیادہ گڑبڑ نہ کریں، کیونکہ جو قانونی تمام معاملات ہیں وہ ہمارے حق میں ہیں. اور پھر جب دوسری میٹنگ ہوئی تو صدر صاحب نے ان کو کہا ڈار صاحب سے کہ جی میں نے تو دیکھیں آپ کی رائے لی، اور میں نے عمران خان صاحب کو رائے دی کہ آپ یہ گڑبڑ نہ کریں، اور دیکھیں معاملہ آپ کو بھی پتہ. یہ سارا کچھ انہوں نے ڈار صاحب کے کہنے پہ کیا. کس نے؟ نہیں صدر صاحب نے. صدر صاحب نے ڈار صاحب کے کہنے پہ تو نہیں کیا، لیکن عمران خان صاحب کو پتہ تھا قانونی طور پہ ان کے پاس کچھ ہے ہی تو بس پھر صدر صاحب کو تو وہ ایسی ہے. اچھا چلیں جایا گیا تو وہ سمجھ گئے. چلیں تو اب معاملہ یعنی کہ ٹھپ ہے. نہیں، اب آپ سن لیں جو آپ بات پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ جی اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. وہ تو کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے بہتر ہے مر جاؤں. یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، میں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتا، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. وہ تو کہتا ہے کہ اس نے ہمیں اس ملک میں نہیں رہنے دینا، تو ہم کس طرح سے اس کے ساتھ مذاکرات کریں؟ اچھا تو بات اس کا کوئی طریقہ بتا دیں. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات ٹھپ ہے، کوئی بات چیت نہیں. اس کے ساتھ بات جب جو میں وہ لفظ جن کے اوپر آپ نے اعتراض کیا جب میں اس کے لیے استعمال کرتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں یہ بندہ سیاست دان نہیں ہے، لیکن یہ سیاست میں وارد ہو گیا ہے. اب اللہ اس قوم کے اوپر اپنا جو ہے وہ رحم کرے. جی تو یہ بتائیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جی کل پرسوں بھی آپ کہہ رہے تھے کہ جی کریں اسمبلی تحلیل ہم کریں گے اور جیتیں گے، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں. لیکن آپ کے جو گورنر ہیں انہوں نے کہا جی جب آئے گی پھر دیکھیں گے، پھر ہم سوچیں گے کیا کریں. تو مجھے آپ یہ بتائیں اس پروگرام میں ناظرین کو آپ یہ کہہ رہے ہیں بڑی کلیئرلی کہ میں بحیثیت پارٹی لیڈر کے ایک پارٹی لیڈر کا یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ سی ایم اگر پرویز الہی صاحب اسمبلی تحلیل کرنے کا کہیں گے تو ہمارے جو گورنر ہیں وہ عین آئینی کام کریں گے، وہ بیچ میں کوئی گڑبڑ نہیں ڈالیں گے. میری یہی رائے ہے. ٹھیک ہے. اپنی جماعت میں ٹھیک ہے. میں فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں بے شک، لیکن میں ان لوگوں میں ضرور شامل ہوں کہ فیصلے سے پہلے جن سے رائے لی جاتی. ٹھیک. میرا اپنی لیڈرشپ کے سامنے، اپنے قائد کے سامنے، اپنے وزیر اعظم کے سامنے یہ واضح موقف ہے کہ اگر یہ اسمبلیاں توڑیں، یہ اپنی حکومت ختم کریں تو یہ ہمارے لیے اس صورتحال سے جو اس وقت ہے بہتر ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد اگر الیکشن ہوتا ہے دونوں صوبائی اسمبلیز کا، ہار جیت اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن ہم الیکشن لڑنے کی بہتر پوزیشن میں ہوں گے بجائے اس کے کہ ان کو یہ 3 4 5 ماہ ملیں، یہ اور لوٹ مار کریں اور جو ہے وہ پیسہ اکٹھا کریں. اور اس کے جو اس وقت پنجاب میں ہو رہا ہے آپ کے شاید علم میں نہ ہو. پہلے بھی ہو رہا تھا، مطلب پنجاب میں تو یہ معاملات ایسے ہی. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر رانا صاحب سے کچھ پوچھتے ہیں ان کے جو اپنے اصل معاملات ہیں انٹیریئر کے.